مبارکہ کا جو اصل مضمون ہے وہ کیا ہے، اور اس کے لیے اصل میں ذہن میں یہ رکھیے کہ یہ معین کیا جائے کہ یہ کس لیول پر بات کر رہی ہے اور قرآن حکیم کا اصل مخاطب کون ہے۔ ویسے تو ہم کہیں گے یہ ہدی للناس، تمام انسانوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی بن کر آئی ہے یہ قرآن مجید، یہ کتاب اللہ کی، لیکن یہ ہے کہ ہر کتاب اپنا ایک معین کرتی ہے کہ اصل اس کا ہدف کون ہے، اصل مخاطب کون ہے، اصل گفتگو کس سے ہو رہی ہے۔ اصل میں اسی کو جب ہم معین کریں گے تو یہ بات سامنے آئے گی کہ حکمت قرآنی کی اساس کیا ہے، قرآن مجید کی حکمت کا نقطہ آغاز کیا ہے، اور اسی سے یہ بات جو ہے واضح ہوگی جو کل ہم نے ناموں کے ضمن میں یہ بات سمجھی اور معلوم کی کہ اسے اساس القرآن بھی کہا گیا، ام القرآن بھی کہا گیا، قرآن کی جڑ ہے، قرآن کی بنیاد ہے، قرآن کی اساس ہے۔ کس معنی میں، کس اعتبار سے؟ تو اس کا تعین ہوگا اور اس بات کی نشاندہی ہوگی اس سے کہ ہم معین کریں کہ قرآن کا اصل مخاطب کون ہے۔ باقی لوگ طبعاً مخاطب ہو جائیں گے، اصلاً مخاطب، طبعاً مخاطب، یہ دو الفاظ ذہن میں رکھ لیجئے۔ تو میں وہ چند الفاظ میں پہلے معین کر دوں۔ قرآن کے اصل مخاطب وہ سلیم الفطرت اور سلیم العقل انسان ہے جو حقیقت کا اجمالی ادراک از خود کر لیتے ہیں لیکن پھر عملی ہدایت کے طالب ہوتے ہیں۔ اب یہاں ہدایت کو دو حصوں میں تقسیم کر لیجئے، ایک نظری ہدایت ہے، آپ کہہ سکتے ہیں سمجھانے کے لیے فلسفیانہ ہدایت، یہ کائنات کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ خود بخود بنی ہے یا کسی نے بنائی ہے، جو کچھ ظواہر اور مظاہر ہیں بس یہی کچھ ہے، یا ان مظاہر کے پیچھے کوئی اور حقیقت کبریٰ ہے جو چھپی ہوئی ہے۔ پھر یہ کہ ہماری زندگی کی حقیقت کیا ہے، خیر اور شر کوئی مستقل چیزیں ہیں یا صرف only thinking makes it so والی بات ہے، nothing is good or bad, only thinking makes it so، یا یہ کہ واقعتاً خیر اور شر مستقل کوئی اقدار ہیں۔ پھر اگر اقدار ہیں خیر اور شر تو پھر ان کا نتیجہ کوئی نکلے گا، کہاں نکلے گا؟ اس دنیا میں تو بظاہر الٹے نتیجے بھی نکلتے نظر آتے ہیں، خیر کا نتیجہ لازماً خیر نکلتا شاذ ہی نظر آتا ہے کہیں، بلکہ یہ کہ لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ آپ بھلائی کیجئے تو ضروری نہیں کہ آپ کے ساتھ بھلائی ہو، آپ کے ساتھ ہو سکتا ہے کہ برائی ہو، بلکہ یہ کہ دنیا کا عام جو مشاہدہ وہ تو یہی ہے کہ گندم از گندم بے روید جو سے جو والا معاملہ نہیں۔ اس اعتبار سے حقیقت ہے کیا؟ یہ جو ایمان کا اصل موضوع ہے جس پر کہ 5 میں نے لیکچرز دیے تھے اسی سال حقیقت ایمان کے عنوان سے، تو یہ ہے اصل میں وہ ہدایت نظری۔ قرآن مجید کا موقف یہ ہے کہ یہ ہدایت نظری یا ہدایت فکری یا یہ علم حقیقت فطرت انسانی میں ودیت شدہ موجود ہے، اس کے لیے انسان خارج سے کسی مدد کا محتاج نہیں ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیجئے، میں بہت زور دے کر کہہ رہا ہوں، یہ ہدایت فطرت میں ہے، ودیت شدہ ہے، انسان کو اللہ نے دنیا میں بھیجا ہے، یہ ہدایت دے کر بھیجا ہے، یہ اس کی فطرت میں، اور اس کو صحیح معین کیجئے تو روح انسانی میں یہ جملہ حقائق موجود ہیں، یہ پوری معرفت، یہ پورا فہم، یہ پورا علم موجود ہے۔ البتہ پھر اس کی ایکسفولیشن ہوتی ہے، اور ایکسفولیشن ہوگی کہ صحیح الفطرت یا سلیم الفطرت انسان اگر ساتھ ہی صحیح العقل بھی ہو اور سلیم العقل بھی ہو تو جب وہ غور و فکر کے مراحل طے کرتا ہے تو ان حقائق تک خود اس کی رسائی ہو جاتی ہے۔ یہ ہے در حقیقت وہ بات جس کو میں ذرا تھوڑا سا مزید وضاحت کے ساتھ سمجھانا چاہوں گا۔ میں نے 2 الفاظ استعمال کیے ہیں، فطرت اور عقل، اور پھر 2 ہی الفاظ مزید، صحیح الفطرت، صحیح العقل، یا سلیم الفطرت، سلیم العقل۔ سلیم کا لفظ بھی عربی زبان میں آتا ہے سلامتی، سالم، کوئی چیز سالم ہے، ٹوٹی نہیں ہے، اور صحیح ہے۔ سلیم اس کو بھی کہتے ہیں کہ کوئی اس پر حملہ آور نہ ہو گیا ہو، کوئی اور شے اس کے اوپر غالب نہ ہو گئی ہو، محفوظ ہو۔ تو فطرت اپنی اصلیت پر اگر محفوظ ہے، برقرار ہے، سلیم ہے، صحیح ہے، اور عقل اگر اس پر کوئی حجابات طاری نہیں ہو گئے، اگر اس پر خواہشات، شہوات کے پردے نہیں پڑ گئے، اگر اس پر عصبیت کی پٹیاں نہیں بن گئیں، تو وہ عقل جو ہے
وہ عقل ہے عقل سلیم اور عقل صحیح. ان دونوں کے امتزاج سے، اور اس کے لیے نوٹ کر لیجئے فطرت کے لیے قرآن مجید میں الفاظ آئے ہیں. سورہ روم کی آیت نمبر 30 ہے، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا. اس کو فطرت اللہ کہا گیا، اللہ کی فطرت. اسی پر اللہ نے انسانوں کو بنایا ہے، اور انسانوں کو بنانے سے مراد کیا ہے؟ ارواح انسانیہ جو ہے در حقیقت وہ فطرت اللہ سے متعلق ہے. یہ اجساد جو ہیں یہ حیوانات کے عالم میں سے ہیں، اور ان کے تقاضے تو وہی ہیں جو حیوانات کے ہیں، وہی حیوانی جبلتیں ہیں، وہی حیوانی داعیات ہیں، وہی اینیمل انسٹنکٹس ہیں. لیکن ارواح انسانیہ جو ہیں ان کا تعلق اس عالم سفلی سے، عالم خاکی سے نہیں ہے، بلکہ اس عالم علوی سے ہے، اور وہ ہے اصل میں روح. یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، اور وہ ہے فطرت اللہ. اسی طرح حدیث میں بھی لفظ آیا ہے، حضور نے فرمایا کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یہودانہ او یمجسانہ او ینصرانہ. ہر بچہ نسل انسانی کا جو پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. اب اگر یہ فطرت سالم رہے، سلیم رہے، تو وہ مسلمان ہی ہوگا، مومن ہی ہوگا. لیکن یہ اس کے والدین ہیں جو اسے یہودی یا مجوسی یا نصرانی بنا لیتے ہیں. یعنی یہ اضافی اثرات ہیں، یہ پردے پڑتے ہیں ماحول کے، تعلیم کے. اس کی وجہ سے کوئی شخص یہودی بن گیا، کوئی ہندو بن گیا، کوئی مجوسی بن گیا، کوئی نصرانی بن گیا. لیکن پیدائشی طور پر ہر بچہ فطرت اسلام، فطرت سلیم لے کر آتا ہے. اسی کے لیے قرآن مجید میں لفظ قلب بھی آیا ہے، الا من اتى اللہ بقلب سلیم. جو اللہ کی طرف بڑھتا ہے، متوجہ ہوتا ہے قلب سلیم کے ساتھ. اور سورہ صافات کی آیت نمبر 84 میں فرمایا حضرت ابراہیم کے بارے میں، اذ جاء ربہ بقلب سلیم. وہ قلب سلیم کے ساتھ اپنے رب کی طرف متوجہ ہوا. یہ میں نے قرآن مجید سے 3 شواہد، ایک تو یہ کہ فطرت اللہ، قلب سلیم، اور حدیث سے کل مولود یولد علی الفطرہ. یہ ہے در حقیقت فطرت صحیح، فطرت سلیم. عقل جو ہے اللہ تعالیٰ نے بہت بڑی شے انسان کو دی ہے، اس میں کوئی شک نہیں. اس عقل کے بارے میں اگرچہ ہمارے ہاں بہت سی جو ہے صوفی مزاج بزرگ جو ہیں اس کی نفی کرنے پر جب آتے ہیں تو انتہا پسندی کا شکار وہ بھی ہو جاتے ہیں. ہر طرف جو ہے آپ کو نظر آئے گا ایکسٹریمزم. لیکن بڑی اس کے اندر جو معتدل اور درمیانی بات ہے وہ یہ ہے کہ عقل بہت بڑی شے ہے، لیکن محض عقل جو ہے انسان کو کفایت نہیں کرتی. کہاں کفایت نہیں کرتی وہ میں بعد میں بیان کروں گا. لیکن یہ کہ اس کو یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ انسان کی رہنمائی کرتی ہی نہیں. یقیناً انسان کی رہنمائی کرتی ہے، لیکن اس کی کچھ لیمیٹیشنز ہیں، اس کی کچھ حدود ہیں. ان حدود سے آگے وہ نہیں بڑھ سکے گی. لیکن وہ جو لیمٹس ہیں وہ خود بہت عظیم ہیں. ان کی حد تک بھی عقل جو ہے انسان کی، جیسے کہ وہ اقبال کا مصرع مجھے یاد آیا، غالب کے بارے میں کہا ہے کہ فکر انسان پر تیری ہستی سے یہ روشن ہوا ہے پرے مرغ تخیل کی رسائی تا کجا. تو عقل انسانی کی رسائی بھی بہت دور تک ہے، بشرطے کہ اس پر خواہشات، شہوات، جذبات اور تعصبات کے پردے نہ پڑ جائیں. تعصب ہے، ضد ہے، ہٹ درمی ہے، کسی کی بات کسی صورت ماننی ہی نہیں ہے، ہر صورت میں اس کی تو مخالفت کرنی ہی ہے، عناد ہے، دشمنی ہے، شقاق جسے کہا گیا ہے فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاق، زدم زدہ میں، وہ دوسری بات ہے. تو اس کی فیکلٹی جو ہے ریزننگ کی وہ کلاؤڈ ہو جائے گی، اس کے اوپر غبار آ جائے گا، وہ صحیح رخ پر رہنمائی نہیں کرے گی. لیکن اگر شہوات و جذبات و خواہشات و تعصبات سے آزاد ہو تو عقل انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے. اب آپ نوٹ کیجئے کہ فطرت سلیم کے یا فطرت سلیمہ کے مظاہر کیا ہیں. یہ میں چاہتا ہوں کہ یہ بات ذرا خاصی تفصیل کے ساتھ عرض کر دوں، اس لیے کہ ہمارے درس قرآن میں پھر یہ مضامین بار بار آئیں گے، صرف حوالہ کافی ہوگا انشاءاللہ. اس کے 2 مظہر ہیں. فطرت اگر سلامتی پر، صحت پر برقرار ہے، یا اگر کہا جائے اگر وہ پرورٹ نہیں ہوئی ہے، اس کے اندر فساد پیدا نہیں ہوا ہے، صحیح ہے، سلیم ہے، تو 2 چیزیں ہوں گی موجود. ایک ہے جذبہ شکر اور جذبہ رحم. یہ در حقیقت ایک ہی کیفیت کے 2 رخ ہیں. شکر کیا ہے؟
کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، آپ کی کوئی ضرورت پوری کرے، آپ کی تکلیف میں آپ کی کوئی مدد کرے، تو ایک خاص رد عمل طبیعت کے اندر ابھرنا چاہیے، جسے ہم تشکر کہتے ہیں۔ احسان بندی کے جذبات قلب میں ابھرنے چاہیے۔ اگر نہیں ابھرتے، بے حس ہو گیا انسان، منعم اور محسن کے لیے یہ جذبات تشکر اس کی فطرت سے، اس کے قلب کی گہرائیوں سے یہ چشمہ نہیں ابلتا، تو معلومہ سوتا خشک ہو چکا، فطرت پرورٹ ہو چکی۔ اسی کا دوسرا رخ ہے رحم، دوسرے کو تکلیف میں دیکھ کر، دوسرے کو احتیاج کی کیفیت میں۔ شکر ہوتا ہے جب آپ کی تکلیف میں کسی نے آپ کی مدد کی، آپ کی کوئی احتیاج کسی نے پوری کی، آپ کو کوئی انعام دیا، آپ پر کوئی احسان فرمایا، تو اس کے جذبے، اس کے بدلے میں، اس کے جواب میں شکر پیدا ہوگا۔ لیکن آپ نے کسی کو دیکھا تکلیف میں، احتیاج میں، مصیبت میں، اور آپ اگر اس کی صلاحیت رکھتے ہو، وسعت رکھتے ہو کہ اس کی مدد کر سکیں، تو اب آپ اس کی طرف متوجہ ہوئے، مدد کرنے کے لیے ایک جذبہ آپ کے اندر ابھرا، یہ رحم ہے۔ یہ دو جذبات در حقیقت ایک ہی تصویر کے دو رخ ہیں، اور یہ فطرت کی صحت و سلامتی کی شرط اول ہے۔ یہ ہے تو فطرت صحیح ہے، اور اگر یہ نہیں ہے تو فطرت مر چکی، فطرت پرورٹ ہو چکی، اس میں فساد پیدا ہو چکا۔ دوسری شے لازمی ہے اخلاقی حس، نیکی اور بدی کا امتیاز اور شعور۔ یہ نیکی ہے، یہ بدی ہے، یہ خیر ہے، یہ شر ہے۔ یہ بھی قرآن کہتا ہے کہ نفس انسانی میں ودیت شدہ چیز ہے یہ، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا۔ انسان محتاج نہیں کہ اسے بتایا جائے کہ سچ بولنا اچھا ہے، جھوٹ بولنا برا ہے۔ انسان کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ کوئی اسے بتائے کہ وعدہ پورا کرنا، وفا کرنا یہ خیر ہے، اور وعدہ خلافی کرنا یہ شر ہے۔ انسان کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے، انسان جانتا ہے والدین کے ساتھ حسن سلوک یہ خیر ہے، اور اگر ان کے ساتھ انسان اس کے برعکس روش اختیار کرتا ہے، بدسلوکی کرتا ہے، بے ادبی کرتا ہے، تو یہ شر ہے۔ یہ چیزیں انگرینڈ ہیں ہیومن نیچر میں، ودیت شدہ ہیں۔ تو خیر و شر کا امتیاز اور شعور، اور اس پر اضافہ کیجئے خیر کی طرف، نیکی کی طرف رغبت، اور شر سے اور بدی سے کچھ نفرت۔ چاہے کوئی دوسرے عوامل انسان پر اتنے اثر انداز ہو جائیں کہ آدمی کوئی برا کام کر رہا ہے، کچھ ریشنلائز کر رہا ہے، کچھ اپنے لیے بہانے اس نے تراش لیے ہیں، کچھ مجبوری کا اس کے پاس کوئی عذر ہے، کر رہا ہے، لیکن اس کی فطرت پھر بھی ابا کر رہی ہو، اندر سے اسے اس کا ضمیر جو ہے وہ ملامت کر رہا ہو، تو معلوم ہوگا کہ فطرت صحیح ہے، سلیم ہے۔ یہ دو ہیں مظاہر فطرت کے صحیح ہونے کے، اور ایسے ہی لوگوں کے لیے لفظ ہے المتقین۔ اب میں آپ کو صرف اشارہ کر کے گزر جاؤں گا، در حقیقت بہت اہم عقدہ ہے جو حل ہو گیا ہے، جو سورہ بقرہ کے شروع میں آئے گی آیت ھدی للمتقین۔ یہ قرآن در حقیقت اصل میں انہیں خطاب کرتا ہے، ایسے لوگوں سے اس کی گفتگو ہے، ایسے لوگوں کے لیے یہ ہدایت ہے، ایسے لوگوں کو یہ راستہ دکھائے گا جن کی فطرت جو ہے وہ اپنی سلامتی پر برقرار ہے، جن میں جذبہ شکر بھی ہے، جذبہ رحم بھی ہے، جن میں نیکی اور بدی کا کم سے کم امتیاز اور اس کا شعور موجود ہے، نیکی کی طرف ایک رغبت اور بدی سے ایک گونا نفرت موجود ہے۔ یہ المتقین ہے۔ عقل سے کام لینے والے جو میں نے عرض کیا، جن کے عقلوں پر پردے نہ پڑے ہوں، نہ خواہشات کے، نہ شہوات کے، نہ جذبات کے، نہ تعصبات کے، ان کو قرآن کہتا ہے اولو الالباب، ہوش مند لوگ، باشعور لوگ۔ الباب جمع ہے لب کی، اور لب کہتے ہیں کسی شے کا خلاصہ، اس کی اصل حقیقت۔ لب لباب یہ ہم بھی کہتے ہیں، بھائی پوری بحث کا لب لباب یہ ہے، پوری بات کا لب لباب یہ ہے۔ تو انسان حیوان عاقل ہے، عقل اس کی لب ہے، اور یہ اولو الالباب وہ ہیں جو عقل سے کام لیں۔ اسی کو قرآن کہیں کہتا ہے الذین یعقلون، وہ لوگ کہ جو عقل سے کام لیتے ہیں۔ چنانچہ وہ آیات ذہن میں آ گئی ہوں گی، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لقوم یعقلون، وہ لوگ لآیات لأولی الالباب، یہ سورہ آل عمران میں ہے، اور یہ آیت بڑی طویل آئی ہے سورہ بقرہ میں، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار والفلک التی تجری فی البحر بما ینفع الناس، اور بہت سے مظاہر جو ہیں بظاہر قدرت ان کا ذکر کر کے فرمایا لآیات لقوم یعقلون۔ تو اولو الالباب اور قوم یعقلون، اور انہی کو الذین یفقہون، وہ لوگ کہ جو تفقہ سے بہرہ ہیں، غور کرتے ہیں، سمجھتے ہیں، حقیقت کو جاننا چاہتے ہیں، یہ لوگ ہیں کہ جو سلیم العقل ہیں۔
ان دونوں کا جب امتزاج ہو تو اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے۔ پہلی حقیقت انسان کے سامنے یہ آتی ہے کہ یہ جو کچھ دنیا اور کائنات میرے سامنے پھیلی ہوئی ہے اس کے بہت سے مظاہر ہیں، اپیئرنس، لیکن اس اپیئرنس کے پردے میں ریئلٹی کچھ اور ہے۔ کوئی وحدت ہے، یہ کثرت نظر آ رہی ہے مظاہر میں، لیکن کوئی وحدت ہے، کوئی حقیقت واحدہ ہے جو اس کثرت میں مستور ہے، چھپی ہوئی۔ جیسے کہ اصغر گونڈوی کا بڑا پیارا شعر ہے کہ ردائے لالہ و گل پردہ ماہو انجم، جہاں جہاں وہ چھپے ہیں عجیب عالم ہے۔ یہ تمام کائنات جو ہے یہ مظاہر ہیں، یہ آیات ہیں، یہ نشانیاں ہیں۔ کوئی اور ہستی ہے، کوئی معشوق ہے اس پردہ زنگاری میں، کوئی اور چھپا ہوا ہے۔ پہلی حقیقت تو یہ ہے کہ جو عقل، صحیح عقل سے جب سلیم الفطرت انسان کام لیتا ہے تو اس پر منکشف ہوتی ہے۔ اسی کے سلسلے میں کنفیوشس کا یہ قول نقل کر لیجئے اور یہ نوٹ کر لیجئے کہ there is nothing more certain, nothing more real than what cannot be seen, and there is nothing more certain than what cannot be heard. ان آنکھوں سے دیکھی جانے والی حقیقتوں اور ان کانوں سے سنی جانے والی باتوں سے کہیں زیادہ یقینی چیزیں وہ ہیں اور حقیقی چیزیں وہ ہیں جو نہ ان آنکھوں سے دیکھی جا سکتی ہیں نہ ان کانوں سے سنی جا سکتی ہیں۔ حقیقت جو ہے وہ ہمارے حواس کی سرحدوں سے کہیں دور ہے، کہیں ماورا ہے۔ پھر یہ کہ جذبہ تشکر انسان کا، اب میری زندگی ہے، میری احتیاجات ہیں، میری ضرورتیں ہیں، یہ بہم پہنچ رہی ہیں، میرے والدین ہیں، میری ماں کی مامتا، میرے والد کی محبت، میرے بھائیوں اور بہنوں کی اخوت، ان کی محبت، پھر میری قوم جو میرے لیے ایک حفاظت کا حصار ہے، میرا قبیلہ ہے، پھر یہ تمام ارض و سما، یہ سورج اور چاند اور یہ ہوائیں اور پانی، میری ضرورت کی چیزیں ان سے بہم پہنچ رہی ہیں۔ لیکن یہ کہ اصل رب کوئی اور ہے جس کے قبضہ قدرت میں یہ سارا کارخانہ قدرت ہے۔ یہ عقل کی دوسری چھلانگ ہے۔ یقیناً ان چیزوں سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے، فصلیں پکتی ہیں سورج سے، ہوائیں چلتی ہیں تو بادل آتے ہیں، بارش برستی ہے، یہ ساری چیزیں ہیں۔ لہذا جو میری ضروریات فراہم ہو رہی ہیں وہ سلسلہ اسباب کا طویل ایک ہے، ایک کڑیوں پر مشتمل ایک سلسلہ ہے۔ لیکن یہ کہ مسبب الاسباب کوئی ایک، اس لیے کہ اس میں جو ہم آہنگی ہے، یہ کوئی بڑا ہی سینٹرلی کنٹرولڈ سسٹم ہے، یہ باہمی توافق اس کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ یہ جس طریقے سے تمام عناصر قدرت مل جل کر ان نتائج کو پیدا کر رہے ہیں، موافقت ہے ان کے مابین، تو کوئی ایک ہستی ہے جو ماورا ہے، ان سب سے بلند، ان سب کے پیچھے، وہ ہے اصل رب۔ اس کو پہچاننا یہ گویا کہ عقل انسانی کی پہلی یافت ہے۔ یہ ہے توحید۔ میں اس کے بعد تذکرہ کروں گا کہ ایسے لوگوں کے لیے ایک نہایت مکمل مثال جو قرآن نے دی ہے وہ حضرت لقمان کی ہے۔ میری ضروریات کا پورا کرنے والا حقیقت میں کون ہے؟ میری احتیاجات جو پوری ہو رہی ہیں وہ اگرچہ بڑا طویل سلسلہ ہے مادیات کا، لیکن یہ کہ ان سب کی پشت پر کوئی ہے، اور عقل یہ تسلیم کرتی ہے کہ کوئی ایک ہستی ہے، وہ ہے منعم حقیقی، وہ ہے اصل رب۔